بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی ایس پی ایک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، زمانہ قدیم میں پیغام رسانی کا بڑا ذریعہ کبوتر تھا۔ یہ پرندہ بڑا ذہین ہے اور انگلش کے تمام 26 حروف اور انسانوں کی مختلف تصویروں کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ کبوتروں کی اوسط عمر 6 سال ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ اس پرندے کا بڑا دوستانہ تعلق ہے۔ یہ انسان کا وفادار ساتھی بھی ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بھی ایک کبوتر کے بارے میں ہی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اسپیروا چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، تاریخ دانوں کے مطابق کبوتر زمانہ قدیم میں جنگ اور عام آلات دونوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ گھوڑے انسانوں اور ہتھیاروں کی ترسیل، جبکہ کبوتر پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتے۔ خاص طور پر ماضی کی جنگوں میں پیغام رسانی کے لیے بہت مشکلات تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں وائرلیس کا تصور بھی نہ تھا، جبکہ ٹیلی فون کی تاریں شیل لگنے سے ٹوٹ یا جل جاتی تھی۔ اس طرح کبوتر خاص طور پر جنگ کا جزو ہوتے تھے۔ جب ہیڈ کوارٹر سے پیغام فرنٹ لائن کے سپاہیوں تک پہنچانا ہو تو کبوتر ہی یہ کام سر انجام دیتے، جو کہ کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔ دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو سپاہیوں نے کبوتروں کو ہی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا، جو کہ اس جنگ میں پیغام رسانی کا بڑا ذریعہ تھا۔ اس جنگ میں ہی آسٹریلیا نے کور آف سگنلز پیجن سروس بنائی تھی۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کو ملٹری کی پیغام رسانی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آسٹریلیا میں ہی 1942 سے 43 تک 13,500 تربیت یافتہ کبوتروں کو آرمی میں پیغام رسانی کے لیے بھرتی کیا گیا۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے پہلے سال ہی آسٹریلیا نے پیجن کور بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح 1942 کو یہ کور باقاعدہ طور پر بنائی گئی۔ اس دوران بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پیجن سروس میں اپنے کبوتر عطیہ کیے۔ پہلی یا دوسری جنگ عظیم کی فوجیوں کی یادگار کے طور پر آسٹریلیا نے 1941 کو ایک وار میموریل بنایا۔ یہ میموریل آسٹریلوی دارالخلافہ کینبرا میں کیمبل کے نواح میں واقع ہے۔ ہر سال 11 نومبر کو فوجیوں کی یادداشت کے طور پر یہ وار میموریل کی عمارت میں یوم یادگار بنایا جاتا ہے۔ اس دن سے پہلے قبروں پر پھول رکھے جاتے ہیں تاکہ خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ اس خاص دن فوجیوں کو میڈل بھی دیے جاتے ہیں، جبکہ 2 کبوتروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا۔ مگر اکتوبر کے اول میں ہی ایک فوجی کی قبر سے پھول غائب ہونا شروع ہو گئے۔ وار میموریل کے سٹاف نے اس چیز کو بڑی گہری نظر سے نوٹ کیا۔ اگرچہ ان کو مجرم ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہ لگا، لیکن ان کو کم توقع تھی کہ بہادر کبوتر ایسا کام کرے گا۔ یہ پرندہ بڑی احتیاط سے پھول چوری کرتا۔ 12 نومبر 2019 کو آسٹریلوی وار میموریل کی ویب سائٹ پر لکھا گیا کہ ہر روز کبوتر نیچے اڑ کر آتا اور ایک فوجی کی قبر سے پھول اٹھا کر اڑ جاتا، جو کہ اس قبر کے عین اوپر شیشے کی ایک کھڑکی میں رکھ دیتا۔ آہستہ آہستہ کر کے اس نے پھولوں سے گھونسلہ بنایا۔ سٹاف نے کہا کہ کبوتر نے پھول بھی ایسے فوجی کی قبر سے اٹھائے جو کہ جنگ میں بہادری اور جرأت کی زخمی حالت میں بھی عظیم مثال سمجھا گیا۔ یہ گھونسلہ انسان اور کبوتر کے درمیان جنگ میں عظیم رشتے کی علامت ہے۔ کبوتر کے اس عمل کو فیس بک اور ٹویٹر پر بڑی تعداد میں شیئر کیا گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں اچھی رائے پیش کی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپیروا چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔